السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. سیاسی، معاشی اور آئینی بحران حکومت کے لیے بڑے چیلنجز. آئین اور قانون کی بالادستی کیسے ممکن ہوگی اور مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی، عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ ان تمام نامساعد حالات میں جہاں حکومت پہلے ہی پریشر میں ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ اب آئینی محاذ کے اوپر اور خاص طور پہ جو ایک عدالتی معاملہ ہے 6 ججز کے خط کا، اس کے اوپر بھی پریشر اب حکومت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اس پورے معاملے میں کیا حکومت سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن کے اوپر مطمئن ہے یا نہیں، اور حکومت بس سے بیک فوٹ پہ کیوں ہے؟ پروگرام میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت چونکہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح انویسٹمنٹ آئے اور دوست ممالک سے بھی سپورٹ ملے، لیکن حکومت کی اپنی ترجیحات کیا ہیں اور کیا پالیسیز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور حکومت کیا اس طرح فوکس کر پا رہی ہے. اس کے علاوہ سینٹ انتخابات کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ نشست لینے میں کامیاب ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں اوورال اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہے وہ، چاہے سینٹ کی بات کریں یا پھر قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، دونوں صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وزارت اعلیٰ ہے، اور صدر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، تو کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں ہے. مسلم لیگ نون اس پورے معاملے میں، اور مسلم لیگ نون حکومت میں ہونے کے باوجود بیک فوٹ پہ نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو پاؤڈر بھرے دھمکی والے مشکوک خطوط موصول ہوئے، اس کے اوپر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور یہ معاملہ الجھتا جا رہا ہے بہت. چونکہ پرائم منسٹر نے خط لکھا تھا سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کو، اور وہ انہوں نے چیئرمین شپ اس کی جو کمیشن کی اس سے منع کیا. اس کے بعد معاملہ اور خراب ہوا، پھر ظاہر اس کے اوپر سوموٹو لیا گیا. لیکن اس پورے معاملے میں حکومت ٹال مٹول کا کام لے رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے جناب حسن مرتضیٰ صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. حسن مرتضیٰ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی مہربانی جی. حسن مرتضیٰ صاحب، گفتگو ہم کر رہے ہیں سیاسی، معاشی، آئینی، تینوں بحران ہی ہیں. حکومت بظاہر کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے. جب ہم نمبرز پہ بات کرتے ہیں تو نمبرز بہت بہتر ہیں ان کے پاس. ڈیسیجن جب لیتے ہیں تو ڈیسیجنز میں حکومت بہت بیک فٹ پہ جاتی ہے. پچھلے اگر 15 سے 20 دن کی بات کریں، 3 بڑے فیصلے، تینوں میں پرائم منسٹر کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. چیئرمین ارسا کا معاملہ ہو، اس کے اوپر ظاہر تحفظات تھے آپ کے، اور وہ پرائم منسٹر کو وہ فیصلہ، اس کا وہ چیلنج ہوا، بیک فٹ پہ جانا پڑا. اس کے بعد اقتصادی کمیٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ تھا، وہ بیک باؤنس کر گیا. اور اب جب کل حکومت نے لیٹر لکھا اور تصدق جیلانی صاحب کو وہ کمیشن کا چیئرمین بنانا چاہ رہے تھے، ہیڈ بنانا چاہ رہے تھے، انہوں نے معذرت کر لی. پھر اوورال بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون اس پورے ججز والے معاملے میں بھی بیک فٹ پہ. ایشو کیا آ رہے ہیں؟ کہیں کنفیوژن ہے، معاملات سنک نہیں ہو رہے، حکومت ہونے کے باوجود ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی. آپ کیا چیزیں سمیل کر پا رہے ہیں، اور کیا ایسی وجہ ہیں، وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ ابھی تک پرائم منسٹر اس طرح کلک کر ہی نہیں پا رہے، چیزوں کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے؟ بہت شکریہ ظفیر صاحب. ظفیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب ہم کہتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم کسی قسم کا حکومت میں شیئر نہیں لیں گے، کیونکہ حکومت کو اور پاکستان کو اس وقت بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اگر یہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر اتحادی جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ ہوں گے، تو پھر حکومت یہ کہے گی کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، یا ہماری اکیلے کی گورنمنٹ نہیں ہے اور اس لیے ہمیں یہ دشواریاں اور مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو وہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بر وقت اور بہترین فیصلہ تھا. ہم نے آزادانہ طور پہ انہیں کہا کہ آپ اپنی حکومت بنائیں، خود فیصلے کریں، اور اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے میں جو ہم آپ کی مدد کر سکے وہ ہم کریں گے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنی بات پر قائم ہے. آپ ہی آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عدالتی کمیشن پہ بھی جو ہے وہ فیصلہ واپس لینا پڑا, انہوں نے معذرت کر لی جج صاحب نے, اور دیگر معاملات جو ہیں جس میں ارسا کا ایشو تھا وہ بھی انہیں فیصلہ تبدیل کرنا پڑا. تو یہ تو اب ان کے اپنے اقتصادی کمیٹی کا معاملہ تھا اختیار میں چیئرمین ہے. شپ کا, وہ بھی ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا اس پہ بھی. ہاں جی, تو یہ تو اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ جو فیصلہ بھی لینا چاہتے ہیں وہ لیں اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کبھی وہ کسی چیز سے واپس ہو جائیں, کبھی کسی چیز سے کوئی فیصلہ ڈرا کر لے. حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. حکومتیں تو جو ہیں وہ یقیناً ان کے پاس کوئی ایسے ٹھوس ان کے اقدامات ہونے چاہیے جس سے حکومت آگے بڑھ سکے. ٹھیک اگر اسی روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایک فیصلہ کریں گے اور پھر وہ واپس لیں گے تو ان کے لیے مزید مشکلات میں مشکلات ہوں گی. اضافہ سب ہوگا. سے بالکل درست نشاندہی کر رہے ہیں آپ. اور ایک چیز جو اتحادی ہیں وہ بھی یہ فیل کر رہے ہیں, ایون آپ بھی اتحادی ہیں, آپ ذرا کیبنٹ میں اتحادی نہیں ہے لیکن حکومت کو باقی جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ سپورٹ کرتے ہیں. ذرا پرائم منسٹر جو ہیں وہ آپ کے ووٹ سے بنے. پنجاب میں جب 16 مہینے کی حکومت تھی اس کے اوپر ہمیشہ بات بھی کرتے رہے, اور اس میں بہت ساری آپ کے ساتھ یعنی آپ سے مراد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, خاص طور پہ آپ کے جب ریجن کی ہم بات کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت بھی جو اتحادی ہیں وہ بھی گلے شکوے کر رہے ہیں؟ اتحادی تو دور کی بات ہے, حکومت کے اپنے لوگ اور مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بڑی حیران ہے, پریشان بھی ہیں, احتساب کے وہ مطالبے کرتے ہوئے ٹی وی ٹاک شوز میں یا پریس کانفرنسز میں نظر آ رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر کی ایک جو ٹیم ہے چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ نالاں ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی, یا سمجھ آ بھی رہی ہے تو خاموش ہیں. آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں خاموش ہیں. تو اتنی کمپرومائزڈ حکومت, اور ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا, تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے کیسے اور کیسے ڈیلیور ہوگا, عام عوام تک ریلیف کیسے جائے گا؟ چونکہ جب ٹیم اور جو ٹیم کے کیپٹن ہیں وہی سیٹسفائی نہیں ہے تو نیچے کیسے ڈیلیور ہوگا؟ بالکل جی, یہ ساری چیزیں تو اب پی ایم ایل این کے کورٹ میں ہیں. انہوں نے یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے. انہوں نے یہ حکومت لی ہے, انہوں نے سب سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے یہ کیا ہے. اور پھر ان کی جو وہ 16 ماہ کی حکومت تھی اس کے بعد جو نگران آئے, میں تو سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کا تو نہیں, میرا ذاتی موقف ہے ایک سیاسی کارکن کی جی حیثیت سے, کہ وہ انہی کی کنٹینیوٹی تھی. اور اس نے جو کیا, آپ گندم کا معاملہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج گندم کی برداشت کا ٹائم آ گیا ہے اور ہمارا کاشتکار پریشان ہے, کوئی خریدنے والا نہیں ہے. حکومت مل مالکان کو کہہ رہی ہے, فلار مل والوں کو, کہ آپ یہ گندم جو ہے وہ ڈائریکٹ خریدیں کاشتکار سے. تو یہ کیا کوئی کارپوریٹ سیکٹر تو ہے نہیں کہ وہ اس طرح چل جائے گا. یہ حکومت ہے اور حکومت کو اپنا ایک روڈ میپ دینا پڑتا ہے. حکومت کو اپنا ایک لاہ عمل وضع کرنا پڑتا ہے جس سے بہتری کی طرف ہم بڑھیں. اب اگر عوام کو ریلیف بھی کوئی نہ ملے, عوام کو ان کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ بھی کسی کے پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پر ہو جائے, اور پھر کاشتکار جو اس ملک کی اکانومی میں واحد سہارا ہے اس وقت, ٹھیک. اگر اس کو بھی یارو مددگار چھوڑ دیا جائے تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا ہو اس رہا میں ہے اور اسد کون صاحب کر چونکہ رہا ہے اور کاشتکار کہاں یہ سے یہ چیزیں دوریں ہل رہی ہیں. جی جی, اس کا آپ نے ذکر کر دیا تو میں ضمناً پوچھنا چاہوں گا. چونکہ ایگریکلچر کے اوپر نگراں سیٹ اپ کے دور میں بھی بڑا فوکس کیا جا رہا تھا, اور اس پہ کوئی شک بھی نہیں, پاک فوج اس کے اوپر فوکس بھی کر رہی ہے کہ ایگریکلچر میں ہم تھوڑا سا بہتر کر جائیں, بنجر زمینوں کو یوٹیلائز کیا جا سکے. تو کیا اس میں کوئی بہتری نہیں آئی؟ اور چونکہ اس کا وہ براہ راست اس کو پاک فوج دیکھ رہی ہے, تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو ابھی تحفظات ہیں کسانوں کے, تو کیا یہ ساری چیزیں ایڈریس نہیں ہو پا رہی اس طرح؟ نہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں جی کہ ابھی تک تو حکومت ان پہ کوئی عملی اقدامات نہیں کر سکی. محض بات چیت کی حد تک ضرور ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی ابھی تک جو ہے وہ
گورنمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی طرف یا اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے. تو توجہ کرنی چاہیے. یہ اگر آپ بھی نہ کر پائے تو پھر المیہ ہوگا, ٹھیک کیونکہ حالات جو ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے. بالکل ٹھیک آپ ہے. سمجھدار صاحب ایک چیز جو ہم چونکہ پہلے بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور پاور کوریڈورز کے اندر یہ ڈسکشن اب بھی ہو رہی ہے. سینٹ انتخابات کا مرحلہ تھا, آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں ہے. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان, اس پورے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت میں نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں بھی کہا, نواز شریف صاحب خاموش نظر آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ خاموش نظر آ رہی ہے. پرائم منسٹر کی اور ان کی جو ٹیم ہے وہ تو کسی کی جگہ میں تھوڑے بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اب زرداری صاحب کوئی پوزیشن لیں گے اپنے صدارتی پوزیشن استعمال کرتے ہوئے. یہ جو ایک آئینی بحران جنم لے رہا ہے ایک کے اوپر ایک, اس میں کوئی اپنا انپٹ دے سکیں بہتر طریقے سے, چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں مفاہمت کی اور لوگوں اداروں کو ساتھ سنک کرنے کی, تو زرداری صاحب اس میں ان کی بڑی ہمیشہ سے اچھی کاوشیں رہیں. انہوں نے ناراض لوگوں کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھایا. تو کوئی بہتری ہو سکتی ہے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ معاشی بحران تو اپنی جگہ, یہ جو آئینی بحران ہے, ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, ان چیزوں سے نکل پائیں؟ یقیناً جی, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور اس سے ہمیں نکلنے کے لیے جو ہے وہ آصف علی زرداری جیسے سیاستدان کی ضرورت ہے. وہ ایک آئینی عہدے پر یقیناً ہے, لیکن وہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. اگر آپ پچھلی ان کے دورے صدارت میں دیکھے تو انہوں نے بے شمار دورے کیے چائنا کے, جس میں انہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کا آغاز کیا, اور جن شرائط پہ وہ کر رہے تھے اگر انہی شرائط پہ ہوتا تو آج شاید ہم نہ اتنے مقروض ہوتے اور نہ ہی آج جو ہے وہ ہمارے یہ انرجی کرائسس ہوتے, اور اس قسم کی جو چیزیں ہوئی ہیں خراب وہ جی یقیناً نہ ہوتی. اور اس بھی دور میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی, اس وقت ہم سارے سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کہاں کی باتیں ہیں, کس دیش کی باتیں ہیں, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اور آج جب اس کلائمیٹ چینج کے جو نقصانات سامنے آئے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ کتنا ویژنری شخص تھا اور ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے اور اس کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ رہے. انہوں نے کس ویژن کے تحت یہ ساری چیزیں جو آج کے حالات ہیں وہ 2008-9 میں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کرنے شروع کیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے امید ہے اور توقع ہے کہ ان آئینی بحرانوں سے نکالنے کے لیے چیئرمین کو چیئرمین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ یقیناً اپنا کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے, تحریک بھی چلائیں گے. چونکہ رمضان میں تھوڑا سا ویسے بھی چیزیں سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں, دھاندلی اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو جس چیز کے وکٹم آپ خود بھی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو آلریڈی بہت پریشر میں ہے اور جو پرائم منسٹر تو بے بس نظر آ رہے ہیں اب تک کہ ہماری تو خواہش ہے کہ چیزیں بہتر ہوں, تو یہ مزید پریشر بلڈ ہوگا ان چیزوں کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آ جائے گی تاکہ ان لوگوں کو سڑکوں پہ ہی نہ آنے دیا جائے, اس سے پہلے ہی کوئی ڈیل کر لی جائے, کوئی بات چیت کر لی جائے, سیٹسفائی کیا جائے, کچھ کمیشن بن جائیں, ایٹ لیسٹ جو اپوزیشن مطالبات کر رہی ہے وہ سنے جائیں؟ دیکھیں, یقیناً جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس میں کوئی ایسا احتجاج جس میں قانون کو ہاتھ میں لیا جائے یا اس ملک کے اندر دھرنے جیسی سیاست کی جائے وہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے. بالکل پرامن جو پروٹیسٹ ہے وہ ہمارا حق ہے, ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. اگر کسی دوست کے کوئی تحفظات ہیں یا وہ سمجھتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ درست سے نہیں جا رہی تو وہ احتجاج کر سکتا ہے, لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے. اس ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اس ملک کے اداروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اس ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ انہیں اثر ٹھیک. انداز نہیں ہونا چاہیے. جس طرح پچھلے دنوں میں
IMF کو خط لکھے گئے، وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کے جی اسد اختلاف صاحب نہیں جاتے ہے، جاتے بتائیے گا. وہ اس ملک کے خلاف سازش ہے، وہ عوام نہیں ہونا چاہیے. اور امن پروٹیسٹ تو کوئی بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. حسن صاحب جاتے جاتے بتائیے گا، ہمیشہ عوامی بات کرتے ہیں، عوامی سیاست کرتے ہیں، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. یہ تو خود پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں 1.5-2 سال تو بڑے مشکل ہوں گے، اس کے بعد کوئی آسودگی آئے گی. جس طرح کی وہ اردو کے جملے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عوام بیچارے پس رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ابھی IMF نے تھوڑا سا اور شکنجہ ٹائٹ کرنا ہے. تو یہ کوئی امیجیٹ ریلیف، آپ خود چونکہ ایگریکلچر کی بار بار بات بھی کر رہے ہیں، اب یہ ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ اگر حکومت فوکس کرتی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں، لوگوں کو جابز ملتی. ٹورزم کے اوپر اس طرح کام نہیں ہو رہا، نہ ہمیں نظر آ رہا ہے آن پیپر کہ حکومت کوئی سوچ رہی ہے اس کے اوپر. IT سیکٹر ایسا ہے کہ آپ نوجوانوں کو وہاں انگیج کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے تاکہ کچھ چیزیں بہتر ہوں، پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام شروع کر کے. یہ تینوں چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں موجودہ حکومت کے جو ٹاسک ہیں اس کے اندر. تو کوئی ریلیف امیجیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے عوام کو اور اس بے روزگاری مہنگائی کو ختم کیا جا سکے؟ 12 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی ہم 50% سے بھی زیادہ آبادی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی. دیکھیں آج بھی بے شک ہماری جو آبادی ہے وہ 50% سے زائد جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے باعزت اور سفید پوش لوگ ہیں. وہ قطن بھیک نہیں چاہتے حکومت سے. انہیں نگہبان کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اللہ نگہبان ہے. انہیں نگہبان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں روزگار چاہیے. وہ آج بھی روزگار مانگ رہے ہیں، وہ آج بھی علاج اور صحت کے معاملات کو بہتر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ آج بھی تعلیم کی طرف جو ہمارے کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں وہ جی آج بھی ان کو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں. ہماری عوام کو فل فار ریلیف جو ہے وہ ملنا اشد ضروری ہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ اس طرف شاید ابھی توجہ نہیں دے پا رہی. اس کو ان کو ریلیف دینے کے لیے اشرافیہ کی جو اخراجات ہے ان میں کمی کی ضرورت ہے. ہماری اشرافیہ کو جو سبسڈیز ملتی ہیں وہ نہیں ملنی چاہیے. ہمارے مل مالکان کو جو سبسڈیز ٹھیک. ملنی چاہیے ملتی ہیں وہ نہیں ملنی چاہیے، بلکہ وہ ہمارے گروور کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس کی تکلیفوں میں کمی آنی چاہیے. ہمارا جو ایریگیشن کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں گلی نالی سے پہلے ہمارا ایریگیشن سسٹم بہتر ہوگا تو اس سے ہماری زراعت اور ہماری اکانومی بہتر ہوگی. ٹھیک. ہماری جو توجہ لاہور کے انڈر پاسز اور فلائی اوورز پہ ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فل فار سروسز ہاسپٹل جیسے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی ضرورت ہے. ہمارے جو نان ایشوز ہیں ہمیں ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کی اور عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اہمیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نان ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں جو اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. آج ہمارے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں، سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہے. اب ہمیں ریفارمز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اب ہمیں الیکٹرال ریفارمز لا کر اس ملک سے الیکشن چوری کرنے والوں کا ہمیشہ خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری پریورٹی میں شامل ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس فورم موجود ہیں، اگر کسی کے انتخابات کے متعلق تحفظات ہیں تو وہ ٹریبیونلز میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، ٹھیک. وہاں جا تو کے آپ اپنے فورم لیے استعمال کریں انصاف اور تاکہ مانگیں. چیزیں بہتری کی طرف جائیں. بہت شکریہ جناب حسن مرتضیٰ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ریفارمز ممکن ہیں. اب حکومت کے پاس وقت بھی ہے، فورمز بھی موجود ہیں، اور فوری طور پہ فیصلے کر کے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں تاکہ عام عوام کو ریلیف مل سکے. اس پہ مزید بات کریں گے، وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا.